حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بندوں کے حقوق اور اولاد کے حقوق کا بیان جاری ہے۔ کچھ حقوق کا بیان ہو چکا اور کچھ مزید بیان کیے جائیں گے۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کریں۔ بظاہر تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ کون سے والدین ہوں گے، کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا سلوک نہیں کرتے ہوں گے، لیکن جو حقیقت ہے وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے کہ یہ ضرور ہے کہ اکثر و بیشتر والدین بچوں سے پیار کرتے ہیں، شفقت کا سلوک کرتے ہیں، لیکن ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس اپنے دوستوں کے لیے تو وقت ہے، اپنے کاروبار کے لیے بہت وقت ہے، دیگر زندگی کی مصروفیات کے لیے بھی بہت وقت ہے، وقت نہیں ہوتا تو بچوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج ایسا ہے کہ بچے ان کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، اور اس کی وجہ لازمی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ بچوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک نہیں کیا جاتا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بعض لوگوں میں ڈانٹنا، مارنا، جھڑکنا، برا بھلا کہنا، گالی دینا اور اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ عام ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بچے ان سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں سے شفقت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اندازہ اس سے لگائیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیار کر رہے تھے، ان کو چوم رہے تھے، بوسے دے رہے تھے۔ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بچوں کو یوں بوسا دیتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کبھی کسی بچے کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کو چھین دیا ہے تو میں کیا کروں؟ مراد یہ کہ بچوں سے پیار نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل میں رحمت، رحم، ہمدردی اور شفقت نکل چکی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ سامنے آیا وہ یہ کہ آپ بچوں سے پیار کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب لازمی بات ہے کہ خطبہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے سامعین بیٹھے ہوئے اور خطیب خطبہ دے رہا ہے، اس کی توجہ اپنے خطبے کی طرف ہے، اپنی باتوں کی طرف ہے، اور ساتھ میں سننے والوں کی طرف ہے۔ وہ سننے والوں کی اس حاضری کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری توجہ دے کر ان کو کلام کر رہا ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے دوران سیدنا امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ گئے، اور چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے بچے تھے تو چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، جیسے چھوٹا بچہ 2 سال کا 2.5 سال کا جو ہے وہ چلتے ہوئے تھوڑا سا گرنے بھی لگتا ہے، سنبھل بھی جاتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے تھے تو مسجد میں جب آئے تو تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منبر کو چھوڑا، اپنا خطبہ ترک کیا، اور منبر سے اتر کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا، آگے بڑھ کے ان کو اٹھایا، اپنے ساتھ منبر پہ لائے، اور بقیہ خطبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا تذکرہ مل رہا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے ساتھ جو شفقت والا سلوک ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے ساتھ کس طرح محبت بھرا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کا سلوک کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم اگر غور کریں گے تو یقین کیجیے کہ پتہ چلے گا کہ واقعی بعض اوقات ہم سے اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ہماری شفقت محبت کا سارا دار و مدار ہمارے اپنے موڈ اور مزاج پہ ہے۔ ہم خوش ہیں تو گھر والے بھی خوش رہیں گے، اور اگر ہم خوش نہیں ہیں تو کیا مجال ہے گھر والے خوش رہ سکیں۔ اگر ہم غصے میں ہیں تو کیا مجال ہے کہ گھر کے بچے جو وہ ہمارے قریب بھی پھٹک سکیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے تابع رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی خوشی کے لیے اور ہم دوسروں کی دلجوئی کے لیے خود کو نہیں بدلتے۔ ہم کہتے ہیں ہماری خاطر ساری دنیا بدل جائے۔ ہم دھوپ میں کھڑے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم چھاؤں میں آ جائیں، ہم کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے اور سورج کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، ہم نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ انسان خود پہ قابو کر سکتا ہے بنسبت دوسروں پر قابو کرنے کے۔ تو لہذا اولاد کے ساتھ جو شفقت کا سلوک ہے وہ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ ان کا حق ہے اور یہ میرے دین کا حکم ہے اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اسے ٹوٹل اپنے موڈ اور مزاج کے تابع نہ کیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم بات کہ اولاد کے ساتھ جو شفقت کا سلوک کرنا ہے، جو محبت کرنی ہے، وہ اپنی جگہ بڑی مفید ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ ابھی تو ہم نے اس طرف کا پہلو بیان کیا کہ جس میں شفقت کرنے میں کمی ہو، دوسری طرف وہ پہلو ہے کہ محبت و شفقت اتنا بڑھ جائے کہ جس کی وجہ سے بچہ ہی بگڑ جائے۔ جیسے یہ پہلو ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے، یعنی کہ پہلی صورت جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے لیکن کم، دوسری صورت اس سے زیادہ پائی جاتی کہ اولاد کے ساتھ اتنا لاڈ پیار کرتے ہیں اور اس کی ہر بات اس طرح مانتے ہیں کہ بالآخر بچہ ضدی، انا کا پکا، اپنی بات منوا کے چھوڑنے والا، بہر صورت اپنی کرنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹھ کے بیٹھ جانے والا بن جاتا ہے، اور پھر یہ شے اس کے مزاج میں ایسی چلتی ہے کہ پوری زندگی اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شفقت اور محبت کی وجہ سے بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہی غلطیاں اس بچے کی فطرت اور زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بچہ کچھ غلط بول رہا ہے تو بجائے اس کے کہ سمجھایا جائے، اس پہ ہنس کے اسے ٹال دیتے ہیں۔ بچہ کو غلط مطالبہ کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ بچہ کسی سے بدتمیزی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ بچے کو سمجھایا جائے اور روکا جائے، چہرہ پھیر لیا جاتا ہے۔ تو جب غلطیوں سے صرف نظر کیا جائے اور جب اصلاح کی طرف توجہ نہ دی جائے تو یہی شفقت جو پہلے مطلوب تھی اب وہی اس کی بربادی کا ذریعہ بننے لگ جاتی ہے، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ شفقت ہونا اولاد کے ساتھ فطری چیز ہے، لہذا اس میں حد سے تجاوز اس طرف کو کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کم شفقت کی جائے۔ اور آپ نے بڑے بڑے گھرانوں میں ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ بچے پھر جب بگڑتے ہیں تو کتنا بگڑتے ہیں، اور خاص طور پہ جو امیروں کے بچے، وزیروں کے بچے، نوابوں کے بچے، بڑے بڑے عہدے اور منصب والوں کے بچے ہیں، تو پھر جس طریقے سے وہ ہیوی بائکس لے کے روڈوں پہ جاتے ہیں اور رنگ برنگے کرتب کرتے ہیں، یا گاڑیاں چھوٹی عمر میں چلاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو تباہی مچتی ہے، اور اس کے بعد پھر بیچارے جس طرح بعض اوقات زخمی ہوتے ہیں اور موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، پھر یہی ماں باپ جو ہے سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے، حالانکہ جب ان کے وہ کرنے کا کام نہیں تھا تو ان کو روکا جاتا، نہ کہ ان کی خواہشات کو پورا کیا جاتا۔ تو لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ جو محبت اور شفقت ہے یہ ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ اس کا دکھ بعد میں خود کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اولاد کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ اولاد کو بری صحبت سے بچایا جائے، اولاد کو بری صحبت سے بچایا جائے۔ اولاد کی گفتار کیسی ہے، کن کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ حدیث مبارک میں
فرمایا کہ انسان اپنے دوست کی راہ پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس بات کو دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ تو اچھی بری صحبت کے اثرات جو ہیں یہ بڑی دور تک جاتے ہیں۔ تو اب جن کے پاس بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کو دیکھنا یہ بڑا اہم ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے حوالے سے یہ ضرور غور رکھیں، ورنہ شروع میں تھوڑی سی آزادی دینا زندگی بھر کی بعد کی بربادی بن جاتی ہے۔ تو یہ آزادی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کے حوالے سے اس حوالے سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ بچے کن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اور یہی معاملہ جو ہے یہ بچیوں کے ساتھ بھی ہے کہ بچیاں جن دوسری بچیوں کے پاس اٹھتی بیٹھتی ہیں ان کا کردار کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا ملنا ملانا کیسا ہے، ان کے شب و روز کیسے ہیں، تھوڑا سا ان چیزوں کے حوالے سے جو مائیں ہیں وہ غور کرے، اور باپ بھی جس حد تک غور کر سکتا ہے وہ اس چیز کو نوٹ کرے۔ تو لہٰذا بچوں کے حوالے سے کہ ان کو بری صحبت سے بچانا یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اسی سے ملتی جلتی ہے، جیسے بری صحبت سے بچانا ہے، اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اولاد کو بچائے جو اولاد کی اخلاقی خرابیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے بچے کی زندگی میں منفی پہلو آئے گا، اخلاقی برائیاں آ جائیں گی، غلط حرکتیں آ جائیں گی، ان تمام چیزوں سے بچائے۔ تو یہ جو برے دوستوں کی میں نے عرض کیا ہے یہ تو اس میں سے ایک مثال ہے کہ ایک صورت ہے کہ جس کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں اور ان کی تربیت میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک پوری لسٹ ہے ان چیزوں کی۔ مثال کے طور پہ بچوں کی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں سے پوچھ گچھ کی نہ جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اصلاً معلومات ہی نہ لی جائیں، اس کے افعال کے اوپر، اس کے اعمال کے اوپر تھوڑا بہت کوسچن نہ کیا جائے۔ تو جب بچے سے کبھی پوچھنا ہی نہیں ہے تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ بھی میرے اعمال کے اوپر اور میرے افعال کے اوپر کوئی پرسش ہونی نہیں، کوئی پوچھ گچھ ہونی نہیں ہے، تو لہٰذا میں جو مرضی کروں۔ تو لہٰذا تھوڑا بہت جو ہے وہ بچے سے جو ہے وہ چیزیں پوچھتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے بچے پڑھنے سے زیادہ کھیل کود کے شوقین ہیں اور کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، تو اب اس سے ان کو روکا نہیں جاتا کہ اپنی پڑھائی کا وقت زیادہ رکھیں اور اپنے جائز کھیلوں کا وقت جو ہے اس کے مطابق رکھیں، کیونکہ فطری طور پہ تو بچے میں کھیلنے کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی طرف سے تو 24 گھنٹے کھیلتے رہو، وہ کہے گا سونا بھی نہیں ہے، کھیلنا ہی ہے، تو بچے کا دل تو یہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ بھی اس کو چھوٹ دے دیں گے تو اب نتیجہ کیا ہوگا کہ کھیل کی لذت تعلیم کی مشقت پر اتنی غالب آ جائے گی کہ پھر پڑھائی میں دل لگے گا ہی نہیں، پھر پڑھائی میں دل نہیں لگے گا۔ اور ہوگا کیا کہ جب بچے تعلیم کے زیور سے محروم ہوتے ہیں تو پھر جہالت کی کالک ہی ان کے اوپر آتی ہے، اور جب جہالت کی کالک آتی ہے تو پھر جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ بھی جاہلانہ ہوتی ہیں۔ پھر ان بچوں کے اندر نہ کوئی تمیز ہوتی ہے، نہ مینرز ہوتے ہیں، نہ زندگی کا پتہ ہوتا ہے، نہ مستقبل کا پتہ ہوتا ہے، نہ زندگی میں کبھی کچھ بڑا بن سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جہالت جو ہے یہ بیسیوں خرابیوں کی بنیاد بنتی ہے۔ علم بیسیوں خوبیوں کا بیج ہے کہ آپ نے علم کا بیج بو دیا، اس سے بیسیوں نہیں ہزاروں خوبیاں پیدا ہوں گی۔ اور آپ نے اگر جہالت کا کانٹا کسی جگہ بو دیا تو اس سے برائیوں کا بھی ایک جھاڑ جنکار جو ہے وہ برآمد ہوگا، اور زندگی جو ہے وہ رنگ برنگی جہالتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اولاد کی تعلیم کے اوپر نظر رکھنا اور کھیل کے ساتھ جو اس کا بیلنس ہے یا ایکسٹرا کیریکلم ایکٹیویٹیز جن کو کہا جاتا ہے، غیر نصابی سرگرمیاں، ان کے اوپر نظر رکھنا کہ کیا ہیں، کیسی ہیں، کتنی ہیں۔ تو لہٰذا اولاد کی خرابیوں کی جو بنیاد ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اچھا، پھر اولاد کی خرابیوں کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب وہ ہے گھر کا ٹی وی، کیونکہ آج کے زمانے کا جو ٹی وی ہے اگر تو 100% کوئی دینی چینل ہے جو عقیدے کے اعتبار سے بھی درست، عمل کے اعتبار سے بھی درست، جیسے مثال کے طور پہ مدنی چینل ہے، تو اگر اس طرح کا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن موسٹلی جو دنیاوی چینلز ہیں ان کی صورتحال کیا ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک برائی
اور ایک سے بڑھ کے ایک اس میں جو ہے غلط چیز سکھائی جا رہی یا دکھائی جا رہی. آپ بالکل صرف اور صرف کوئی معلوماتی چیزیں بھی دیکھیں گے تو اس کے درمیان میں بھی جو کمرشل آتی ہے، جو ایڈ آتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایڈورٹائزمنٹ ہے. وہ شاید ڈرامے اتنے بے حیائی پر مشتمل نہیں ہوتے جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی. تو اب کیا ہوا کہ جب بچے ٹی وی دیکھیں گے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا. اور پھر خدا نخواستہ اگر ٹی وی کے چینلز ہی وہ ہیں کہ جو ہیں ڈراموں کے، تو ڈراموں کے اندر تقویٰ طہارت نہیں سکھایا جاتا، ڈراموں کے اندر کو خوف خدا نہیں سکھایا جاتا. خاص طور پہ جو ہمارے ملک کے ڈرامے ہیں ان میں تو لوگ قسم کھا کے بیٹھے ہوئے کہ سوائے بے حیائی سکھانے کے کچھ اور سکھانا ہی نہیں. اور ایک سے بڑھ کے ایک خرافات اور ایک سے بڑھ کے ایک بےہودگی دکھانا یہ ان چینلز کے اوپر ختم ہے. اور جو چیزیں وہ دکھاتے ہیں وہ اخبارات میں آتی رہتی ہیں. جو دل جلانے والے کالم نگار ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں کہ چینلز پہ یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. الحمدللہ میں تو چینلز کی شکل بھی نہیں دیکھتا، لیکن تفصیلات جو ہے وہ سامنے آتی رہتی کہ کیا دکھایا جا رہا ہے. ایک سے بڑھ کے ایک گند دکھایا جاتا ہے. یہ ہے چینلز کے اوپر آنے والے ڈراموں کا حال. تو اب اگر بچوں کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ ڈرامے دیکھیں تو بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ فیشن سیکھیں گے، وہ اس میں بے حیائی سیکھیں گے، وہ مرد و عورتوں کے غلط تعلقات سیکھیں گے، وہ بے پردگی کے نت نئے انداز سیکھیں گے، وہ ظلم و ستم کے طریقے سیکھیں گے، اور اس سے آگے کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شاید ہم بول بھی نہیں سکتے، وہ سیکھیں گے. تو لہٰذا بچوں کو ٹی وی سے تو یوں سمجھے کہ ان کی زندگی سے نکال دیں، ان کی زندگی سے نکال دیں، سوائے اس کے کہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ 100% عقیدے اور عمل اور شریعت کے اعتبار سے جو ٹھیک ہے، صحیح ہے، صرف وہ دکھائیں، اس کے علاوہ کلوز. تو بچوں کی تربیت اور ان کی تربیت کی خرابی کے پیچھے بہت بڑا فیکٹر یہ فلمیں اور ڈرامے ہیں. اچھا، فلمیں پھر اس سے آگے آ جاتی ہیں کہ اگر فلمیں ہیں تو پھر وہ اس سے بھی 2 قدم آگے چلی گئی کہ ڈرامہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی لمٹ کے اندر ہو، فلموں کے اندر تو پھر اس سے بھی آگے کے معاملات بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ وہ ہے کہ جو بچوں کی تباہی کا سبب بنتے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اب ٹی وی نہیں ہے، یا ہے بھی لیکن ٹی وی پہ اتنی توجہ نہیں ہے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور نیٹ کی سہولت دے دی، انٹرنیٹ کی سہولت دے دی. اس کے بعد تو آپ بھول جائیں کہ آپ کے بچے صحیح دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ کی دنیا ہی یہ ہے کہ آپ صحیح دیکھنے بھی جائیں تو وہ کان سے پکڑ کے غلط کی طرف لے کے جاتے ہیں. انٹرنیٹ کی جو خباثت ہے، جو خرافات ہے، وہ ہے یہ کہ سوائے اس کے کہ آپ بہت قسم کے اس کے اوپر وہ لگا لیں، ریسٹرکشنز لگا لیں اور اس کی وجہ سے آپ بچ جائیں، ورنہ آپ سننے تلاوت بھی جاتے ہیں تو آپ کو کچھ اور دکھا دیتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے. اور پھر بچے تو لازمی بات ہے کہ وہ کوئی فلسفے کی باتیں تو دیکھنے انٹرنیٹ پہ نہیں جائیں گے. تو وہ جو دیکھنے جائیں گے وہ کوئی کھیل کود کی چیزیں ہوں گی یا کوئی کارٹون وغیرہ ہوں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے ساتھ جو کڑی سے کڑی اور لڑی سے لڑی ملتے ہوئے جہاں وہ آپ کے بچوں کو لے کے جائیں گے وہ تباہی ہے سیدھی، وہ ہلاکت کا گڑھا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر بالفرض بچوں نے غلط کی طرف ایک مرتبہ قدم اٹھا لیا تو پھر اس غلط کی حد نہیں. لذات نفسانی اور شہوات جو ہے وہ نفسانی، اس کی پھر آگے کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اس کی پھر آگے کوئی حد نہیں ہوتی. تو لہذا بچوں کو بربادی سے بچانے کے لیے جس کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ بچوں کو صحیح راستے پہ لگایا یا نہیں، تو اس کے لیے جو ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اس عمر تک نہ دیں جب تک کہ آپ بچے کو بالکل پوری تربیت یافتہ کر کے بڑی عمر تک نہ پہنچا دیں کہ جس کے بعد بچہ اپنا بلا برا اچھے طریقے سے سمجھنے لگے. اس سے پہلے ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں دینا یہ بہت بڑی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. تو لہٰذا موبائل، انٹرنیٹ، اس طرح کی چیزیں، اسی طرح سوشل میڈیا کے جتنے فورمز ہیں، تو سوشل میڈیا کے فورمز جو ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس میں تو جو آپشنز ہیں وہ خیر کے بھی کافی سارے ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا تو اس میں بھی آگے سے آگے جو ہے وہ بربادی کا سبب. تو لہذا ان چیزوں سے بہت زیادہ بچانے کی حاجت ہے. یہ باتیں بعض اوقات شروع میں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب سمجھ آتی ہیں تو پھر ایسی سمجھ آتی ہیں کہ پھر بندہ پوری دنیا کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کو بچا لو، بچوں کو بچا لو، بچوں کو بچا لو. میں نے انگریزوں کی ویڈیوز جو ہے وہ سنی ہیں، اسپیچز سنی ہیں،
جنہوں نے دنیا کے اندر یہ خباثت پھیلائی ہے، اب وہ ان کی پارلیمنٹس کے اندر یہ تقریریں ہو رہی ہیں کہ قوم کو بے حیائی سے بچاؤ، کیونکہ قوم کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں سوجھ رہا، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی کے سارے معمولات درم برم ہو چکے ہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نام بنام بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی پارلیمنٹس کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہوتی، اور بڑے بڑے ان کے فلاسفر کہ جو شاید پہلے اس کی حمایت میں تھے اب رو رہے ہیں بیٹھ کے اس کو کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے۔ تو جہاں جا کے وہ تباہ ہوئے وہاں تک جا کے واپس آنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو ابھی سے بچائیں۔ تو لہذا ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ غور کریں۔ اچھا، بچوں کی جو اخلاقی خرابیاں ہیں اس کی ایک بہت بڑی ایک اور سبب، اب ہمارے ہاں تو یہ کم ہو گیا، اور اس کی کم ہونے کی وجہ یہ ہو گیا کہ پڑھنے لکھنے کا رجحان ہی ہمارے یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈائجسٹ، رسالے، میگزینز، ناولز اور اس طرح کی قسم کی کتابیں ہیں۔ کیونکہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں یہ کوئی اتنی صاف ستھری، اتنی پوتر نہیں ہوتی۔ ان کتابوں کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے، ناول کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی ڈھنگ کی سٹوری پہ بھی ہو، لیکن وہ بہت ساری بے حیائی کی چیزوں پر بھی مشتمل ہوتے ہیں۔ جو منتھلی میگزینز ہیں، ڈائجسٹ ہیں، اس کی جو سٹوریز ہیں وہ بھی اگر 2 اچھی ہوتی ہیں تو 6 بری بھی ہوتی ہیں، اور وہ انہی چیزوں کی وجہ سے بک رہا ہوتا ہے۔ پھر جو ان کا جو ہے وہ کور پیج ہے، ان کا جو ہے وہ فرنٹ پیج ہے، وہ کن چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ میرے خیال میں جو گھر سے باہر نکل کے روڈ پہ آتا جاتا ہوگا تو اس کی نظر پڑی جاتی کہ کیا دنیا میں چل رہا ہے۔ پھر خاص طور پہ جو خواتین کے میگزین ہیں، خواتین کے میگزین کے اندر تو سوائے رومانٹک سٹوریز کے اور کچھ کم ہی ہوتا ہے، اور ان کو اس خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ جس کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے وہ خانہ بربادی بنتی۔ کیونکہ ناولز کے اندر جو پڑھا تھا، جو ڈائجسٹ میں پڑھا تھا، وہ تو 24 گھنٹے حالت سرور میں تھے، وہ تو ہر وقت پتہ نہیں کون سے جملے بازیاں اور کون سے اونچے خیالات اور کون سی باتیں چل رہی تھی۔ اور اب شادی کے بعد پتہ چلا کہ بھائی گھر میں تو برتن بھی دھونے پڑتے ہیں، پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے، کھانا بھی پکانا پڑتا ہے، یہ گھر کے اور 50 قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ہر وقت کو بن ٹھن کے بیٹھنا نہیں ہوتا۔ تو اب وہ جو ناولوں کی دنیا ہے، جو رسالوں کی دنیا ہے، اور ادھر جو حقیقت کی دنیا ہے، دونوں میں بے تحاشا فرق ہوتا ہے۔ اب اپنے دل و دماغ میں اس کو پال کے بیٹھے ہوئے، اور اب جو حقیقت کی دنیا میں پہنچے تو کچھ اور ہی نظر آ گیا، تو اب نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال دوسری طرف لڑکوں کا ہوتا ہے۔ لڑکوں نے فلمیں دیکھ کے یا انہوں نے جو ہے وہ ناول پڑھ کے، ڈائجسٹ پڑھ کے، رومانوی ناول پڑھ کے، اب انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر پتہ نہیں کون سی دنیا بسائی ہوتی، لیکن جب حقیقت کی دنیا میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مصنوعی دنیا تھی ساری، وہ تو صرف خواب و خیال کی ایک بنت تھی ایک، اور وہ تو بالکل فیبریکیٹڈ چیزیں تھیں وہ۔ تو اب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شادی کے بعد جو ہے وہ بیوی نے کوئی تنکا نہیں توڑنا کسی چیز کا، اور بس ہر وقت ایک خاص قسم کے خمار کے اندر ہی رہے گی، وہ خمار اگلے دن اس کا بخار بن جاتا۔ تو یہ کیا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو پھر انسان کی جو بعد کی زندگی ہے، شادی کے بعد کی زندگی، وہ بہت زیادہ دقتوں اور مشقتوں کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو لہذا اولاد کو ان چیزوں سے دور رکھیں، ان چیزوں کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح شعر و شاعری، اب شعر و شاعری کا معاملہ تو یہ ہے کہ شاعر مل جل کے ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہتے ہیں، انجمن ستائش باہمی چل رہی ہوتی ہے کہ جناب اس کا کلام ایسا، اس کا کلام ایسا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہی لے دے کے وہ ایک موضوع کا، عشق محبت کا، اس کے اوپر رنگ برنگے انداز کے اندر چلتے رہتے ہیں، تو کچھ ان کو پیسے مل جاتے ہیں، کچھ ان کو پیسے مل جاتے ہیں، بس۔ اب وہ تو کر کے فارغ ہو گئے، پڑھنے والے بیچارے پڑھ کے پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری کے اندر جو اس کی تفسیرات لکھی ہیں، میرے خیال میں جس نے پڑھا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ کیا حساب کتاب ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف آنا کوئی اتنا خوشگوار نہیں ہے، ضرورت ہے اس کی افادیت ہے، تو پھر یہ چیزیں پڑھیں۔ اولاد کو بڑے ہو جائیں تو اس طرح کی کچھ چیزوں کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر ان خرافات سے اپنی اولاد کو بچا کے رکھیں۔ تو اولاد کے حقوق میں سے کہ وہ بنیادیں اور وہ اسباب کہ جن سے بچوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، ان اسباب سے بچوں کو بچا کے رکھیں۔ ایک اور حق، اور وہ ہے بچوں کو بطور خاص جو گفتگو کے آداب ہے وہ سکھائیں۔
ویسے تو آداب کی ایک پوری فہرست ہے، آگے جا کے انشاءاللہ میں تھوڑی سی بیان بھی کرتا ہوں کہ آداب زندگی کس طریقے سے سکھائے جائے، لیکن گفتگو کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا زندگی میں دخل بہت ہی زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے انسان کی پرسنالٹی کا امیج بنتا ہے سامنے والے کے، جسے سن کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اس میں بولنا جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے، انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بہت سارے محاورے بھی ہیں اس حوالے سے، عربی زبان کے بھی ہیں کہ تم بولتے ہو تو تم پہچانے جاتے ہو۔ تو بولنا انسان کی پہچان ہے، بولنا زندگی کے ہزاروں جو ہے وہ مسائل کا حل اور ہزاروں چیزوں کے اندر کام آنے والی چیز ہے، تو بولنا سکھانا بڑا ضروری ہے۔ میں بیرون ملک جاتا ہوں، دیگر ممالک میں جاتا ہوں، تو دیکھا یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کا انداز گفتگو اور ہمارے لوگوں کا انداز گفتگو اتنا فرق ہے کہ جیسے کہا جائے کہ شرم سے پانی مانی ہو جاتے ہیں جب اپنے لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں۔ گالیاں بھی ہیں، تو تکار بھی ہے، ابے تبے بھی ہے، اوئے بھی ہے، یعنی کہ ہر جاہلانہ لفظ جو ہے وہ ہماری بولی کے اندر شامل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے یا سکھایا نہیں یا انہوں نے سکھایا ہے تو آگے بچے ہی اتنے جو ہے وہ آگے کے نکلے کہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تو تکار، ابے تبے، اوئے توئے، یہ والی جہالتیں جو ہیں یہ بچوں سے ختم کریں، اور یہ بچپن میں ہی ختم ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، بچپن میں آپ نے تہذیب اور تہذیبی گفتگو سکھا دی تو پوری زندگی تہذیبی گفتگو کریں گے، اور اگر جوانی تک بچپن میں نہ سیکھی تو اس کے بعد پھر یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا جہان کی محنت کر کے بندے کو ڈھنگ کی گفتگو کرنا آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے کہتے ہیں نا انکلکیٹ ہونا، یعنی کہ اس کے اندر نقش ہو جاتی ہے وہ، اور جو اندر نقش ہو جائے نا وہ بدلتی نہیں، تو بولتے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کہاں کا بندہ ہے۔ لہٰذا بچوں کو اس حوالے سے جو الفاظ کا چناؤ ہے اور الفاظ کی ادائیگی ہے یہ سکھائی جائے۔ تو، تم، تمہارا، تیرا، اور تو نے یہ کیا، اور باقی جو الفاظ میں نے عرض کیے نا کہ یہ ابے تبے اوئے والے جو ہے، یہ الفاظ بچوں کی زبان سے ختم کر دیں، اس کی جگہ آپ جناب۔ تو بچوں کو اس حوالے سے آپ اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ کیسے بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ الفاظ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے تقریباً ہر سمجھدار انسان ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اب کیا ہے کہ جیسے ہی بچے کے زبان سے ایسا لفظ نکلے تو آپ اسے روک دیں، اسے سمجھا دیں، بیٹا یوں نہیں کہتے، یوں کہتے، بیٹا اس طرح نہیں بولتے، ایسے بولتے۔ یہ آپ کا کہنا مسلسل جاری رہے، سالوں جاری رہے، کیونکہ بچے ایک مرتبہ سن کے اس چیز کو نہیں اپنا لیتے۔ آپ بار بار روکتے رہیں گے تو بچوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ نہیں بولنا، یہ برا لفظ ہے یا یہ مناسب نہیں، نمبر ایک۔ اور اس سے زیادہ ایفیکٹو یہ ہے کہ خود آپ کی اپنی زبان ٹھیک ہونی چاہیے۔ اپنی زبان اگر گالی کی عادی ہے تو بچے تلاوت نہیں کریں گے، بچے بھی گالی دیں گے۔ آپ کی زبان پہ اگر تو ہے تو بچے جی حضور نہیں کہیں گے، بچے بھی تو ہی کہیں گے۔ آپ کی زبان کے اوپر اگر سخت الفاظ ہیں اور آپ جو ہے کسی کو جو ہے وہ شیطان کہتے ہیں تو بچے اس کو فرشتہ نہیں کہنا شروع کر دیں گے۔ تو جو لفظ آپ کی زبان سے ہیں، کیونکہ بچے سیکھتے کیا ہیں؟ جو دیکھتے ہیں، بچے وہی سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اردو سپیکنگ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو انگلش بولنا شروع کر دے، اور انگلش والے کے گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ فرنچ بولنا شروع کر دے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی جو زبان سنی ہے وہی بولنی ہے۔ تو اردو سپیکنگ کے گھر میں جو بچہ ہوگا جب سنے گا اردو تو بولے گا بھی اردو، سنے گا انگلش تو بولے گا بھی انگلش، سنے گا فرنچ تو بولے گا بھی فرنچ۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پیدا انگریز کے گھر میں ہوا ہے، بول رہا ہے فرنچ وہاں پر۔ اسی طریقے سے جیسے زبان ہے اسی طرح زبان کے الفاظ ہیں، آپ جو لفظ بولیں گے بچہ وہی سیکھے گا۔ اس لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں بچے بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن چند دنوں بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ بچے کی زبان سے ایسا کوئی لفظ سنتے ہیں کہ بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، یہ بچے نے کہاں سے سیکھ لیا؟ پتہ چلتا ہے اسکول سے سیکھ کے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہاں سنا تو اب اس کو استعمال کر دی۔ اب اگر وہاں تو سنا نہیں، سنا گھر میں سن رہا ہے، تو گھر میں سنتے ہوئے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ سنے آپ سے کچھ اور بولے کچھ اور؟ تو لہذا آپ اپنے الفاظ کو درست کریں، اپنے الفاظ کو۔ میرا مشاہدہ ہے اور آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، جو ماں باپ چیخ چیخ کے بولتے ہیں
ان کے بچے بھی چیخ چیخ کے بولتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ بولنا ہی ایسا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ بڑے تحمل سے بولتے ہیں ان کے بچے بھی اسی طرح تحمل سے بولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا یہ ہوتا ہے کہ تحمل سے بولنا ہوتا ہے۔ تو جیسا ماں باپ کے الفاظ انداز ہوں گے بچوں میں وہی آئیں گے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی ایک سلسلے میں کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے بچے بن جائیں تو ان سے پہلے آپ اچھے بچے بن جائیں۔ آپ کی زبان، آپ کے الفاظ، آپ کا انداز یہ درست ہوگا تو بچوں کا درست ہوگا۔ تو یہ گفتگو جو ہے، گفتگو زندگی کی بڑی بنیادی چیز ہے، بڑی بنیادی چیز ہے، اسے ضرور درست کریں، ورنہ یقین کریں کہ ہمارے معاشرے کا حال نہیں ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی ایک زمانے میں، اس ریسرچ کو میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، وہ لسانی طرف وہ چلی جاتی ہے، کہ مختلف زبانوں پہ ریسرچ ہوئی کہ دنیا کی کون سی زبانیں ہیں جن میں سب سے زیادہ گندے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ گھٹیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ وہ ہمارے ہی ملک کی کچھ زبانیں تھیں۔ تو اس لیے یہ جو بدنامی ہے اس سے بہتر ہے کہ جو ہمارا اسلامی اخلاق ہے، جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ اچھی بات بولو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو، الٹی نہیں۔ یا فرمایا کہ قول معروف، قول معروف، اچھی بات کہنا، فرمایا کہ یہ صدقے سے بھی بہتر ہے، اچھی بات کہنا صدقے سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، کہ جو ہمارے دین ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے ایمان کی جان ہیں، جو اسوہ حسنہ ہیں، جن کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک، سبحان اللہ، موتیوں جیسے احادیث کا ذخیرہ موجود ہے نا، لاکھوں کی تعداد کے اندر احادیث ہیں، تکرار حذف کر دیں تو تب بھی 20-25 ہزار حدیثیں ہیں۔ وہ جو 20-25 ہزار حدیثیں ہیں یعنی باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنے احسن انداز کے اندر بات کی گئی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام تھا وہ یہ تھا، اور ہم اور ہمارے بچوں کا اور مسلمان کہلانے والوں کا جو کلام ہے وہ ہو ہی ایسا کہ کسی مہذب جگہ پیش کرنے کے قابل نہ ہو، یعنی بہت ساروں کا۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ تو گفتگو کے اندر خود بھی اچھی گفتگو کریں، اولاد کو بھی اچھی گفتگو سکھائیں۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک اور چیز، اور وہ ہے کہ اولاد کو شروع سے ہی اتباع سنت کا درس دیں، کیونکہ میرے جو مخاطب ہیں جن سے میں کلام کر رہا ہوں یہ مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، تو مسلمانوں کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی سنت کی پیروی، یہ دو چیزیں ہمارے لیے بنیادی ترین چیزوں میں سے ہیں، اور اس کا ہمیں حکم ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ایک، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت۔ فرمایا 3 باتیں سکھاؤ۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھانا جو ہے یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے، اور محبت سکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بچوں کو سیرت کی باتیں بتائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سنائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقی واقعات سنائیں، آپ کی جو زندگی کے معمولات ہیں وہ بتائیں۔ آپ جتنا تذکرہ کریں گے، جتنی محبت سے تذکرہ کریں گے، اتنا ان کے دلوں کے اندر پیار بیٹھے گا۔ پھر اس کے ساتھ نعتیں پڑھیں، سنیں، بچوں کو نعتیں پڑھنے پہ سننے پہ لگائیں گے، بچوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اچھا، اب اگلی بات اتباع سنت۔ اتباع سنت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ سکھانا۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ سنتیں سکھانے کا جو مؤثر طریقہ ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ سنت ہے۔ آپ بچوں سے کہیں گے نا کہ کھانے کی یہ سنت ہے، پینے کی یہ سنت ہے، سونے کی یہ سنت ہے، چلنے کی یہ سنت ہے، گفتگو کی یہ سنت ہے، تو اب جب آپ ان کو سکھائیں گے تو ان کو علم آئے گا، بغیر سکھائے تو علم نہیں آ سکتا۔ تو ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کو سنتیں سکھائیں، سنتیں سکھائیں گے تو اس کو فالو بھی کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ جو سنتیں ہیں اس پر عمل کروائیں، صرف زبان سے کہنا دیں
بلکہ بچوں کو اس کا عادی بنائیں کہ وہ اپنے معمولات کو اس کے مطابق رکھیں۔ تو اب جب یہ والا طریقہ آپ اختیار کریں گے تو اس سے وہ سنتیں بچوں کے مزاج میں داخل ہو جائیں گی۔ میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں معمول ہے، ہمارے گھروں میں جو مذہبی گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر، کہ مثال کے طور پہ پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پینا ہے۔ اب کسی جگہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اور آسانی ہے کہ کھڑے کھڑے پی لے، لیکن چونکہ بچوں نے ماں باپ کو کبھی کھڑے ہو کے پانی پیتے دیکھا نہیں، اور بچوں سے بھی یہ کہا ہوا کہ بیٹا بیٹھ کے پانی پینا ہے، تو وہ پانی کا گلاس پکڑ کے وہیں بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے پانی پئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت اور ان کی پریکٹس اس کے اوپر ہوئی ہے۔ یہی معاملہ اور بیسیوں چیزوں کا ہے کہ جب آپ کوئی شے ان کے معمول میں شامل کر دیں کہ آپ لباس پہننے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اتارنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، تو بچے لازمی طور پہ وہی کریں گے۔ جوتا پہنتے ہوئے دایاں جوتا پہلے پہننا ہے، بایاں بعد میں، اتارتے ہوئے اس کے برعکس کرنا ہے، بچے ویسے ہی کریں گے۔ تو بچوں کو سنتوں کا تابع اور فالوور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ان کو سکھائیں اور دوسرا ان سے کروائیں۔ جب سکھانا اور کروانا یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر بچے پوری زندگی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں جو بھی سنتیں ہیں اس پر باقاعدہ عمل کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بچوں میں جو محبت رسول پیدا ہونی چاہیے وہ بھی ہوگی، اور جو اتباع سنت ان کی طبیعت اور ان کی زندگی میں آنی چاہیے وہ بھی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد